سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ ہماری مائیں لگتی ہیں ان کا تعارف ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی ماؤں کے حالات زندگی ان سے کچھ آگاہ ہوں۔ سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے کیا ان کا نام تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش میں حسب نسب کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ مقام پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک روایت میں سیدہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور ایک روایت میں 3 نکاحوں کا ذکر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو شادیاں ہوئیں ان میں سیدہ کی اولاد بھی تھیں۔ بہرحال بیوگی کے عالم میں جب وہ بیوہ ہوئیں، اسباب وسائل کافی سارے تھے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے سامان تجارت کو دے کر مختلف جگہوں پہ بیچتی تھیں، اور جس کو اس کے لیے مقرر کرتی تھیں اس میں اس کا معاوضہ رکھتی۔ اس طرح بطور سلیپنگ پارٹنر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انویسٹمنٹ کرتی، اور سامان تجارت میں کسی کو جو اس پر متعین کرتی تو اس کو اس میں سے وظیفہ دیا کرتی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مالداری میں، اس کیفیت میں وقت بسر کر رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کی پاک دامنی، آپ کی سچائی، آپ علیہ السلام کی راست بازی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اوصاف، ان کے متعلق سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سنا تو آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر ملک شام جائیں، میں جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا معاوضہ آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اس آفر کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام سامان تجارت لے کر مکہ سے ملک شام تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام میسرہ ان کو ساتھ بھیجا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون جو ہے وہ ساتھ رہیں۔ میسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سفر میں آپ علیہ السلام کی گفتگو کو، آپ علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ لین دین کو، معاملات کو، سچائی کو، اور تجارت کے اندر وہ بہترین اوصاف کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور سفر کے اندر یاد رکھیں، عام بندہ اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے شہر میں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ باؤنڈ رکھتا ہے، کھل کے ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اجنبی دیس میں ہوتا ہے، اپنی بستی سے دور ہوتا ہے، تو بہت سی پنہا باتیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سفر میں بھی، اور دور کے سفر میں، دوسرے ملک میں بھی میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل تجارت کے اندر بے شمار نفع دیتے، واپس آتے ہیں۔ میسرہ آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی، یہ خوبی، یہ کیفیت
اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوبیوں کے مالک تھے کہ اس دور میں کیا، ان کے آباء میں کیا، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک اور نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسا انسان نہ پیدا کیا نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے جتنی خوبیاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ خوبیاں تھیں اور کامل ترین صورتوں میں موجود تھی۔ میں اس طرح تعارف کرواتا ہے، اور سیدہ خود بھی تجارت کے اندر بڑھوتری کو، برکت کو دیکھتی ہیں۔ اس سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو قریش کے رئیس، مکہ کے سردار پیغام نکاح دیتے رہے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار کرتی ہیں۔ لیکن جب آپ الاسلام کے متعلق سنا، جانا، اور پھر یہ مشاہدہ ہوا، تجارت کا سامان واپس آنے کے بعد اس کی پرافٹ اور اس کی برکت کو دیکھا، تو سمجھیں کہ وہ گوہر نایاب مل گیا جس کی متلاشی تھی، وہ اللہ عز و جل نے وہ عطا فرما دیا۔ اپنی سہیلی نفیسہ، ان سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور میری جانب سے پیغام دیں کہ میں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں۔ نفیسہ آ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کرتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے کوئی انکار نہیں اس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے، نگران تھے، تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے چچا سے بات کرتے ہیں، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے والد وفات پا چکے تھے، کہ یہ نکاح کی بات دونوں جانب سے بڑی آسانی سے طے پاتی ہے، کیونکہ وہ حسب نسب میں اعلیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے اعلیٰ ترین حسب اور نسب کے مالک تھے، دونوں جانب سے معاملہ طے پاتا ہے۔ اور ملک شام سے واپسی پر تقریباً 2 ماہ کے بعد یہ نکاح ہوتا ہے، اور جس میں رؤسائے قریش کے بڑے بڑے سرکردہ افراد شامل تھے۔ 20 اونٹ حق مہر طے پاتا ہے، یا ایک روایت میں 500 درہم کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں، تو اس سے پہلے انہوں نے بڑا شاندار وقت گزارا، زندگی کی زیب و آرائش، اسباب وسائل کی وسعت تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو یہ نہیں دیکھا کہ میرا مال، میرے اسباب وسائل بہت زیادہ ہیں، نہیں، یہ دیکھا کہ ایک باوفا بیوی، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی دولت کو آپ نے اسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا سعادت سمجھتی تھی۔ جب یہ نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی تقریباً، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر جو ہے اس وقت تقریباً 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ، یہ نکاح شاندار وقت کے ساتھ گزرتا ہے۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے گزرتے ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سے افراد ایسے ہیں کہ اگر کسی خاتون سے شادی ہو اور وہ عمر میں بڑی ہو تو ساری زندگی ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی۔ ذہنی اور قلبی میلان شاندار تھا، بہترین وقت تھا، اور بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، اس کا اظہار اس موقع پر بھی ہوتا ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی پرچھائیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوا چاہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اللہ نے فطرتاً خوبیاں رکھی تھیں، اور معاشرے کے اندر جو نادانی، جہالت، قباحتیں تھیں، بے رہ روی کی کیفیات تھیں، شرک و ضلالت تھی، وہ ساری باتیں آپ علیہ السلام کے مزاج کے ہم آہنگ نہیں تھیں، تو آپ علیہ السلام اس معاشرے سے کچھ الگ ہوتے چلے گئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے یہ تنہائی پسند ہو گئے۔ یہی تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً رمضان کا مہینہ غار حرا میں گزارتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ساتھ جاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ توشہ لے کے جاتی. وہ الگ دور رہتی ہیں, پھر وہاں پر کچھ وقت بتا کر گھر آ جاتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں, پھر کچھ توشہ لے کر زادے راہ لے کر پھر پورا مہینہ وہاں پر گزارتے. پھر وہ وقت آ گیا جب جبریل علیہ السلام آ گئے, پہلی وحی نازل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے, وہ آنے والا آیا. آپ علیہ السلام کو کہا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر بھینچا, دبایا, مجھے چھوڑا. اقرأ, پڑھیے. آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھنا نہیں جانتا, میرا کوئی استاد نہیں ہے, میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے. کہا جبریل علیہ السلام نے مجھے پھر پکڑا, پھر پکڑ کے دبایا مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھے پکڑ کے دبایا, پھر مجھے کہا اقرأ, پڑھیے. آپ علیہ السلام نے پھر کہا ما انا بقارئ, میں نے کسی کے سامنے دانو ادب طے نہیں کیے, کسی کے سامنے شاگردی میں بیٹھا ہی نہیں, کہ اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو کسی کا شاگرد بنایا ہی نہیں, میں پڑھنا نہیں جانتا. کہا جبریل علیہ السلام نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ میرے جسم کی طاقت کو نچوڑ کے رکھ دیا, چھوڑا. کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ پہلی وحی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر میں تشریف لاتے, خوف طاری تھا, پیشانی پر پسینے کے قطرات تھے. گھر میں آئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سرتاج کو دیکھا, خوف, ہاتھوں ہاتھ لیا. آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو دیکھ کے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی, خدیجہ مجھ پر چادر کو اڑا دو, مجھ پر کمبل کو اڑا دو, آج میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اللہ اکبر, خاوند خوف زدہ ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, صحیح بخاری میں آتا ہے, اس موقع پر کیا کہتی ہیں, اللہ اکبر. اب آپ علیہ السلام کی 15 سالہ رفاقت بولتی ہے وہاں پر. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو 15 سالہ وقت گزارا, اب اس کا اظہار ہوتا ہے. سیدہ کیا کہتی ہیں, کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں, اللہ کی قسم ہے آپ جیسے اعلیٰ خوبیوں والے انسانوں کو اللہ ایسے ہی ظاہر نہیں کرتا ہے. بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے, آپ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں, جو خود کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کے کھلاتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور کوئی حق کی راہ پہ چل رہا ہو, اس کی راہ میں صعوبت آ جائے, تکلیف آ جائے تو اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا اعلیٰ, اتنا عرفہ, اتنا عظیم المرتبت, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہی دیتی ہیں. یاد رکھیے گا, بندہ ہر بندے کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہے, اپنی بیوی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ بیوی اس کے ظاہر کو بھی جانے, اس کے باطن کو بھی جانے, اس کے دن کے اجالے کو بھی جانے, رات کی تاریکی کو بھی جانے, اس کی خوشی کو بھی جانے, اس کے غم کو بھی جانے, اس کے غصے کو بھی جانے, اس کی راحت کو بھی جانے. بندہ ہر بندے سے چھپ سکتا ہے, بیوی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا. اور یہ بیوی کی گواہی ہے. میرے سرتاج آپ گھبرائیے نہیں, کیونکہ آپ کے اندر اللہ نے خوبیاں بڑی رکھی ہیں, اور ایسی خوبیوں والے انسان اللہ عز و جل ان کو ایسے رسوا نہیں کرتا. تسلی دی.
غم گسار بنی، حوصلہ دیا، آپ علیہ السلام پر چادر کو اڑا دیا۔ کچھ طبیعت کے اندر بہتری آئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اللہ اکبر! سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنی دانشمند تھی، کتنی فہم و فراست والی تھی، کتنی عقل مند تھی۔ انہوں نے بات سن کر اور آپ علیہ السلام کی کیفیت کو جان کر یہ سمجھا تھا کہ یہ کسی جن کا، کسی شیطان کا اثر نہیں ہے، یہ اثر ہے تو کچھ روحانی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے پاس لے کے گئیں جو ورقہ بن نوفل تھا، جو زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں پہلی کتاب اس کو تحریر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ دانش مندی پر دلالت کرتی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی یہ بات ورقہ بن نوفل کے پاس آ کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے، یہ کیا کہتا ہے۔ ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح مغارہ ہرا میں تھا، وہ آنے والا آیا، اس نے مجھے کہا اقرا، پڑھیے، مجھے دبایا، پھر کہا اقرا، پھر 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس نے مجھے یہ الفاظ کہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ الفاظ مجھے اس نے کہے۔ ورقہ بن نوفل حیران و شزدر الفاظ سن کر کہنے لگا ہاں یہ تو وہی ناموس لگتا ہے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا پیغام لے کے اترا کرتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا وہی ناموس ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھ کو مکہ سے نکال دے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے صادق کہتی ہے، قوم مجھ کو امین کہتی ہے، میری خوبیوں کا اعتراف کرتی ہے، یہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا بات یہ ہے کہ جو پیغام تجھ پہ اترا ہے، یہ پیغام جو بھی لے کے آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی۔ کاش میں اس وقت تباہ نہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ بہرحال ورقہ بن نوفل وقت کچھ زیادہ نہ گزرا کہ یہ فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، وحی بند ہو گئی۔ اہل علم نے یہاں اس بات کا ذکر کیا ہے، وحی بند اس لیے ہو گئی تاکہ ایک تو خوف زائل ہو جائے، جو پہلی وحی کی بنا پر خوف تھا وہ ختم ہو جائے، دوسرا اشتیاق پیدا ہو، طلب پیدا ہو کہ وہ آنے والا پھر آئے۔ پھر ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب منتظر ہیں، وہ آنے والا آئے۔ واللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بات انسان تصور بھی کرے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ آنے والا وہ اس کائنات، اس ساری کائنات کے خالق آسمان و زمین کا رب، اس کی طرف سے نمائندہ آیا تھا، اس رب کا پیغام لے کے آیا تھا۔ اتنی بڑی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں، اور پھر اس کیفیت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے نگاہ کو اٹھا کے دیکھا، آسمان کے اوپر وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان کے اوپر مجھے ایک بہت بڑی کرسی اس کے اوپر براجمان نظر آیا، اتنا بڑا، اتنا عظیم الجثہ کہ آسمان کے کنارے ڈھانپ دیے گئے پروں کے نیچے۔ مجھ پر پھر خوف طاری ہوا، میں واپس لوٹا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا دثرونی، مجھ پر موٹی چادر کو اڑا دو، چادر کو مجھ پر اڑا دو۔ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اللہ اکبر! کل جو غار حرا میں آیا تھا آج گھر میں آیا، دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ دوسری وحی چادر اوڑھنے والے اٹھ جاؤ، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ یعنی آپ اب اٹھ جائیں، لمبی تان کا سونے کا وقت ختم ہو گیا، اب تو لوگوں کو ڈرانے کا اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لوگوں کو ڈرا دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اٹھے، پھر ایسے اٹھے کہ 23 سال تک کبھی لمبی تان کے نہیں سوئے، اور اللہ کے پیغام کو مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں آواز کو پھیلا دیا۔ یہ دوسری وحی نازل، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کہا خدیجہ وہ آنے والا آیا ہے، اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے لوگوں کو رب کی بڑائی کا تذکرہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امت میں یہ اعزاز، اس امت میں یہ اعزاز سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سب سے پہلے اس امت کی مومنہ جو ہیں، ایمان لانے والی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ پہلی وحی کے بعد کے اثرات، ورقہ بن نوفل نے بھی بات کہہ دی، اب دوسری وحی کے بعد جب نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ میں گواہی دیتی ہوں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور پھر ابتدائی ایام میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ بتایا۔ اس امت کے اندر سب سے پہلے نماز پڑھنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا۔ ان کے متعلق کچھ اور باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرحال پر رحم فرمائیں، صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔